بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے اسباب کے متعلق جو یا تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا باعث بن سکتے ہیں یا پھر وہ دوریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک چھوٹا سا لفظ بڑا سادہ سا ہے، لیکن میاں بیوی کو قریب کرنے میں، ایک دوسرے کا دل جیتنے میں اس چھوٹے سے لفظ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس لفظ کا بڑا تذکرہ دنیا کے اندر تو چلتا ہے، لیکن وہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جس کے سامنے اس لفظ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، اس سے ہماری توقع ہے کہ وہ ہمارے قریب ہو۔ لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ جس کی قربت ہماری ضرورت ہے وہ میاں بیوی ہیں۔ اور وہ جملہ جو استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ قریب لا سکتے ہیں وہ سادہ سا لفظ ہے شکریہ کا۔ یہ ایسا لفظ ہے، اس کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بھی اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے ہماری تربیت کا اس کو حصہ بنایا ہے، اور اللہ نے اپنا مزاج بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک تو اس کو سمجھیے۔ دوسری جو چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کمال کی بات یہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اب باہر کے تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کا دل جیتنے کے لیے اسے تھینکس کہنا، جزاک اللہ کہنا، مہربانی کہنا، یہ ہم اپنے اخلاق کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ حصہ ہے زندگی کا، اور اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے چلانے کے لیے، بالخصوص دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ دل جیتنے کی ذمہ داری میاں بیوی کی آپس کے اندر ہے۔ اس میں اگر ہم اتنا ہی طے کر لیں کہ خاوند جب باہر سے کوئی چیز لے کے اپنے گھر پہنچتا ہے تو بیوی کتنا ہی چھوٹا سا جملہ بولتے ہوئے کہہ دے کہ شکریہ، آپ یہ چیز لے کے آئے، بہت پسند آئی ہے، بڑی اچھی لگی ہے، آپ محنت کر کے، مشقت کر کے ہمارے لیے یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں، میں اس پر آپ کی شکر گزار ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بڑی گرمی کے اندر، بڑی پریشانی کے باوجود، بچوں کی پریشانی الگ، ان کو سنبھالنا الگ، گرمی کا مسئلہ الگ، سارا دن چولہے کے سامنے کھڑا ہو کے جس طرح بیچاری وہ مشقت کے ساتھ کھانے تیار کرتی ہے، یا وہ آپ کے لیے چائے لے کے آ رہی ہے، اگر آپ چائے کا کپ پکڑ کے مسکرا کے اپنی بیوی کو اتنا ہی کہہ دیں کہ شکریہ، میرا خیال ہے اتنے میں نہ تو آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ بندہ کہے جی ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کا شکریہ ادا کرے، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کا شکریہ ادا کرے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ نہ صرف دلوں کو قریب کرے گا، بلکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جو خدمت کی توقع رکھتے ہیں وہ بھی پہلے کے مقابلے میں کہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جب بھی ایک دوسرے کی خدمت میں کوئی بھی کردار ادا ہوتا نظر آئے تو فوری طور پہ اس پر شکریہ کا لفظ بول دینا چاہیے۔ انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں اس سے 2-3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کائنات میں رب وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے تمام عالموں سے، اس کی بھی پسند ہے کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے، اور ہمارا فرض ہے، اللہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سوسائٹی کو جب یہ بات سمجھائی کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کرتا ہے اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے، اگر کرو گے تو انسان کا بھی شکریہ ادا ہو جائے گا، اور یہ 2 in 1 ہے، اس کے ساتھ اللہ کا بھی شکریہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کا قربت والا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کی ضرورت کا رشتہ ہے، اور یہ لمبا چلنے والا رشتہ ہے، تو میرا خیال ہے یہاں ہر اس ٹول کو یوز کرنا چاہیے جو ایک دوسرے کی قربت کا باعث بنے، اور یہاں پر بھی پہلے سے بہتر سروسز لینے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت اور ہر سہولت پر نامینیٹ کر کے شکریہ کا مسکرا کے اگر جملہ بول دے گی، انشاءاللہ اس کا خاوند پہلے سے زیادہ
زیادہ محنت کر کے، مشقت کر کے، محبت کے ساتھ پہلے سے زیادہ سٹینڈرڈ کی چیز اس کو پیش کرے گا۔ اور اسی طرح اگر بیوی بھی اپنے خاوند کے حوالے سے یہ کردار ادا کرتی ہے، خاوند اپنی بیوی کے حوالے سے یہ کردار ادا کرتا ہے، تو بیوی بھی پہلے سے زیادہ شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ چیزیں تیار کر کے اپنے خاوند کو پیش کر سکتی ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ جو میاں بیوی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کے گیپ ختم ہو اور دوریاں ختم ہو اور قربتیں بڑھیں، تو دونوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ دونوں کی طرف سے چھوٹی سے چھوٹی ایک دوسرے کو ملنے والی سہولت پر ان کا فرض بنتا ہے وہ مسکرا کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکریہ کا جملہ بولیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ کی سروسز پہلے سے بہتر ہو جائیں گی، آپ کے دل پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ رب کا دیا وہ طریقہ کار ہے جو ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کا باعث بنتا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کے نتائج خیر پر مبنی ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے کہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کا دوسرا مطلب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ جو ناشکرا پن ہے یہ نعمتیں چھین جانے کا باعث بھی بنتا ہے، اور یہ ڈیٹیلڈ بات ہے لیکن ہم اس پر ڈیٹیل بات یہاں نہیں کریں گے، وہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ یہ البتہ ایک پالیسی ہے، آپ جس بندے سے مستقبل میں مزید فائدہ لینا چاہتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا اپنی ذمہ داری بنا لیں، اپنے اخلاق کا حصہ بنا لیں، اور اگر آپ کی خشکی اور آپ کی طبیعت کا یہ جو اکھڑ پن ہے، یہ جو ایک متکبرانہ سا انداز ہے کہ یہ کون سا اس کا کمال ہے، یہ اس نے کوئی احسان کیا، اس کو کرنا ہی چاہیے تھا، تو میں اس کا کس بات پر شکریہ ادا کروں، یہ آپ کا مزاج مستقبل میں آپ کی سروسز کو پہلے سے کم کر دے گا، خدمات کو پہلے سے کم کر دے گا، اور ادھر دل کرتا ہے کہ ہر خدمت پر شکریہ ادا کرنے کے لفظ سنے جائیں اور آپ ادا کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ ایک ناشکری کی ہی شکل ہے۔ اس کا نقصان یہ نکلے گا کہ دوریاں بڑھیں گی، قربتیں نہیں رہیں گی۔ اس لیے ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے پوری کوشش کیجئے کہ چھوٹی سے چھوٹی سروس پہ لفظ شکریہ، لفظ جزاک اللہ یہ استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ یہ دوریاں ختم کرنے والا جملہ ہے اور قربتیں بڑھانے والا جملہ ہے، اور مستقبل کی سروسز میں ایک مزید بہتری اور نکھار پیدا کرنے والا جملہ ہے۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔